اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدہ کائنات ام الحسنین زوجہ علی جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ کے وقت چونکہ اب کافی سارا کلام میں ہی نکل گیا ہے، لیکن چونکہ ہماری اپنی ایک محبت ہے، اپنی ایک نسبت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اعمال ضروری ہیں بخشش کے لیے اور جنت میں داخلہ کے لیے، اور ہم نے اعمال کرنے ہیں اور اللہ کے فضل سے حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں اور اس میں مزید بہتری کی ضرورت رہتی ہے، لیکن یقین رکھیں اعمال اپنی جگہ، لیکن جو محبتیں اور نسبتیں ہیں جہاں وہاں وہ پہنچاتی ہیں، اعمال وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ہماری ایک نسبت ہے، حضور کی جو آل ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، اس میں ہماری نسلیں قربان ہو جائیں تو بھی کم ہے جی، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہم تو خاک پائے در آل رسول ہیں، ہماری نسلیں قربان اس گھرانے پر جس گھرانے کی وجہ سے آج دین اس حالت میں موجود ہے، جس ماں نے تربیت کی۔ میں کل چونکہ ایک پروگرام میں حاضر تھا تو وہاں میں نے جملہ عرض کیا اور بڑا خوش ہوا بندہ کہ میں نے کہا جی آپ سیدہ کائنات کے مقام اور مرتبے کو اس بات سے جانچ سکتے ہیں کہ جن کے ایک بیٹے کا نام حسن ہو اور دوسرے کا نام حسین ہو، اب آپ اسی سے جانچ لیجئے، کوئی پیمانہ تو ہوتا ہے نا۔ اگر آگے اولاد یوں ہے تو آپ سوچئے ماں کیسی ہوگی جس نے ایسی اعلیٰ تربیت کی ہے کہ شیر جیسے بیٹوں کو پیدا فرمایا اور ان کی تربیت کی کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے وہ مثال قائم کی ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو ایسی مثال نہیں مل سکتی جو میرے حسین نے کربلا میں رقم کر دی ہے۔ تو ماں کی تربیت تو ہے نا، وہ ماں کی دودھ کا اثر تو ہے نا۔ تو یہ موضوع کہیں ادھر نہ جائے، ہم نے چونکہ سیدہ کائنات کی شان کو بیان کرنا ہے، کیا بیان کریں گے میں اور آپ؟ میں بات پہلے یاد کر لوں کہ میں اور آپ کیا بیان کریں گے سیدہ کائنات کی شان کو، جن کی شان کی قصیدے اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ کو میں ایک جملہ کہوں اور آپ حیران ہوں کہ سیدہ کائنات کا نام لینے سے پہلے میں نے تمہیداً کیوں کہا کہ 1000 بار اپنی نگاہوں کو جھکائیں، 1000 بار اپنے ذہن کو پاک اور صاف کریں اور طہارت کے اس مقام پہ پہنچ کے پھر جناب سیدہ کائنات کا نام لیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ کا مقام یہ ہے۔ ہمارے درجنوں بزرگ ائمہ دین کی بات کر رہا ہوں، آج کے بزرگ نہیں، ائمہ دین کی بات کر رہا ہوں، جس میں امام شافعی بھی شامل ہیں، بڑے بڑے امام۔ وہ جب بھی سیدہ کائنات کا نام لکھتے تھے، توجہ کیجئے گا، سیدہ کائنات کا نام لکھتے تھے، قلم کی نوک کو ادب سے ڈھانپ لیتے تھے جی۔ سیدہ کائنات کا نام لکھنے سے پہلے قلم کی نوک کو ادب سے ڈھانپ لینا۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں سوچئے نا، یعنی نام لکھنے سے پہلے قلم کو ڈھانپ لینا کہ جس قلم نے بطول کا نام لکھنا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس ہستی کا نام لکھنے لگے ہیں کہ جن کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ کا جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق رات کو اٹھایا گیا۔ کیوں کہ وصال فرمانے کے بعد، ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہ پڑے، وہ سیدہ کائنات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ہستی کا نام ہم لینے لگے ہیں؟ اور سید اپنا یہ جو امام شافعی کا میں نے ذکر کیا، آپ حیران ہوگے، آپ نے سکول میں روایت پڑھی ہے، میرے خیال میں بچوں کو بھی یاد ہوگی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سفارش کی،
تو ایک واقعہ سکول کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، لڑکی تھی وہ، اس نے چوری کی تو سفارش، اس کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، تو سفارش کی گئی کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ آپ نے واقعہ سب نے پڑھا ہوا ہے۔ سرکار اس موقع پہ جو فرمایا تھا نا کہ اگر فاطمہ بنت محمد، اب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی یہ روایت آتی، امام شافعی روایت لکھتے، سیدہ کائنات کا مقام بتانے لگا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو پھر یوں ہوتا۔ آپ نے یہ فرمایا۔ ابھی حضور تو فرما سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ امام شافعی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کتاب میں، جس باب میں جب بھی یہ روایت لکھتے، وہ یوں نہ لکھتے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کرتی کام تو ان کے ہاتھ کاٹے جاتے، یہ نہ لکھتے۔ آپ کیا لکھتے؟ آپ روایت لکھتے لکھتے جب یہاں پہنچتے نا، آپ فرماتے کہ حضور نے فرمایا اس موقع پر ایک مشہور شخصیت کے بارے میں، پہنچے کون؟ اب ہر بات پہ پہنچانے ضروری تو نہیں ہے، آپ پہنچے نا۔ کیا کہا امام شافعی؟ کیا کہتے؟ سرکار فرماتے ایک مشہور شخصیت کے بارے میں کہ اگر وہ یہ کام کرتی تو ان کی بھی ہاتھ کاٹے جاتے، اگلی روایت بھی حذف کر دیتے، لکھتی بھی نہ، اور سیدہ کائنات کا نام بھی نہ لیتے۔ کہتے سرکار نے ایک مشہور شخصیت کے بارے میں کہا، نام نہ لیا امام شافعی نے۔ ہم نے کہا روایت میں تو موجود ہے نام۔ کہا وہ نام لینے والے ان کے والد ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ تو نام لے سکتے ہیں۔ اگر حضرت سیدہ کائنات نے یہ کام تو دور کی بات ہے، لیکن امام شافعی کہتے تھے آپ کی طرف ایسے کام کی ہم نسبت بھی کریں تو شاید ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ یہ سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ بتانے لگا ہوں۔ ہم کیا پتہ نہیں سمجھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، اور ہمارے ائمہ دین کیا پڑھتے تھے، ان کا کیا تعلق تھا کہ جب بھی نام آتا تھا ان کا یہ انداز ہوتا تھا۔ اور بھری پڑی ہماری کتابیں، بھری پڑی ہے، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں ایک اور آپ کے سامنے بات رکھوں، آپ حیران ہو۔ آپ کو میں نے پچھلے سال ایک جملہ عرض کیا تھا کہ، اور بعض لوگوں نے بعد میں پوچھا بھی کہ یہ کہاں پہ ہے، ان کو شک ہوا کہ یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جو عوارض ہماری خواتین کے ساتھ لاحق ہیں، عوارض سے مراد ہر مہینے میں عوارض ہوتے ہیں، بچہ کی ولادت پر بھی ہوتے ہیں، جس کو آپ نفاس کا خون کہتے ہیں، آپ اس کو پیریڈز کہتے ہیں، مختلف، یہ اور ہر عورت کے ساتھ یہ ہے، یہ بشری تقاضا ہے، اور یہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہر عورت کے ساتھ یہ چیز ہے، کوئی عورت اس سے مستثنا نہیں ہے، اس کو عوارض لاحق ہیں، جس سے اس کی نمازیں جائیں گی، اس کے روزے جائیں گے۔ اس لیے سرکار نے کمی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عورتوں کی دین میں کمی ہو جائے گی، عبادت یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا کہ ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ بات آپ کو بتانے کے بعد اصل بات بتانے لگا ہوں۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا کہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے، لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں سرکار کی اپنی حدیث پاک، میرے پاس درجن سے زیادہ حوالہ جات موجود ہیں کہ کوئی بعد میں کہے تو حوالہ جات بھی پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اتنی پاکیزگی کے مقام اور طہارت کے مقام اور عفت کے مقام پر ہے کہ باقی ساری عورتوں کو وہ عوارض لاحق ہیں، میری بیٹی ساری زندگی ان تمام عوارض سے پاک ہے، منزہ ہے، اس لیے ادھر حسین پاک پیدا ہوتے ہیں، اگلے لمحے سیدہ کائنات مصلی پہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ آپ نے روایت پہلے سنی ہوگی، ادھر حسین پاک پیدا ہوئے، ادھر حسن پاک پیدا ہوئے، اگلے لمحے نماز کا وقت تھا تو سیدہ کائنات مصلی پر تھیں۔ کیا مطلب کہ باقی ہر عورت کا یہ مسئلہ ہے کہ ولادت کے بعد اس نے اپنا ایک پیریڈ، ایک عرصہ گزارنا ہے کہ چونکہ وہ پاک نہیں ہے، لیکن سیدہ کائنات کو اللہ نے دنیا میں ہی وہ شان عطا کر دی ہے جو جنت میں حوروں کو عطا فرمائی ہے۔
یہ ناراض بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے محبت سے سارے بولے سبحان اللہ۔ سرکار کی بیٹی کا ذکر آج ہو رہا ہے، اور میں قربان دوں ہمارے پاس وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں کیا کیا عرض کروں آپ کو۔ یعنی جو مقام جنت میں عورتوں کو ملے گا وہ اللہ نے دنیا میں محبوب کی بیٹی کو عطا فرما دیا ہے، اور یہ کچھ سنی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم آل کے بغیر رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے حضور کی آل کے بغیر، اس در کی گدائی کے بغیر، اس در کے افراد پہ یعنی قربان ہونے کے بغیر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو قربان جائیں اس در کے گھر والے تو گھر والے رہے جہاں وہ حضرت اعلی حضرت کی جو اپنا تھے بھائی تھے مولانا حسن خان علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہوتے تھے کہ اس گھر کی شان تو یہ ہے کہ یہاں جبریل بھی دربان بن کے آتا ہے اور بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ ہم کیا شان بیان کریں گے؟ میں ایک اور لحاظ سے آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگلے لمحے آپ نے نماز ادا فرمائی، اب یہاں پہ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ لاجک تلاش کرتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو لاجک بہت ساری ہیں، حکمتیں، وجوہات، ان میں سے ایک عرض کر دیتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، اپنے پاس سے نہیں۔ سرکار نے فرمایا، حضور کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، کہ جب آپ حاجت کے لیے تشریف لی جاتے تھے، حاجت کے لیے جب واپس آتے تھے صحابہ کہتے ہیں اگر ہم کبھی گئے تو وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں تھا، اور بچوں کو معلوم ہے سرکار کا پسینہ آتا تھا۔ زمانے میں مہنگی ترین خوشبو سرکار کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کبھی مکھی سرکار کے جسم پہ نہیں بیٹھی، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ اب حضرت سیدہ کائنات کیوں اس سے پاک تھیں اور منزہ تھیں، اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بیٹی سرکار کی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ سرکار نے کہا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سرکار خود اتنے پاک، اتنے لطیف، اتنے منزہ ہیں کہ مکھی کو اجازت نہیں ہے کہ سرکار کے جسم پہ بیٹھے، تو جب فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے اور جسم کا حصہ ہے تو اللہ نے فاطمہ کو بھی پاک اور صاف پیدا فرما دیا۔ اس لیے وہ میں نے مقدمے میں کہا تمہیدن کہ طہارت جس پر ناز کرتی ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں، عفت جس پر ناز کرتی ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں، پاک دامنی جس پر ناز کرتی ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ زمانے میں اصول ہے کہ آپ کی اولاد ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، ادھر کسی بیٹی کی ولادت ہو آپ مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ والد صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کو مبارک ہو آپ کی بیٹی آئی ہے، رحمت بن کے آپ کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا سیدہ کائنات یہاں بھی جدا ہے، یہاں بیٹیاں والد کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں، اور سیدہ کائنات اس باپ کی بیٹی ہیں جو پہلے سے ہی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ماں بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدہ پاک ان بیٹوں کی اور ان شہزادوں کی ماں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سیدہ کائنات کو اللہ نے بیٹی ایسے دیے ہیں، کائن کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے تو ہے، لیکن یہ پہلے سے ہی جنتی نوجوانوں کے سردار بن کے آ رہے ہیں۔ بتائیے سیدہ کائنات کا کیا مقام؟ سرکار تشریف لائیں، زمانہ اٹھتا ہے سرکار کا استقبال کرتا ہے، لیکن صحیح روایت المستدرک للحاکم علی الصحیحین کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے اور سیدہ کائنات اگر تشریف لے آئی ہیں تو سرکار اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں، سیدہ کائنات کا استقبال کرتے ہیں، پھر سیدہ کائنات کی جہاں بوسہ دیتے ہیں، یہاں اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات کی جو پیشانی ہے وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، کہ ہزاروں بار سرکار نے سیدہ کائنات کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آگے بڑھ کے استقبال کیا، پھر اپنی مسند پر سیدہ کائنات کو بٹھایا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ ہر عورت مقام اور مرتبہ والی ہے۔ جہاں سورہ مریم موجود ہے، حضرت مریم کے نام پہ حضرت آسیہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، یہ دونوں عورتیں بڑی شان اور مقام والی، کائن کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن میری بیٹی وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، جب سے کائنات بنی ہے اور تب تک جب تک یہ کائنات ہے انسانیت آتی رہے گی، عورتیں آتی رہیں گی، مقام اور مرتبے والی، عفت اور پاک دامنی والی۔ فرمایا قیامت تک کے لیے جنتی عورتوں کی سردار اور ملکہ اور شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ سیدہ کائنات کا ہے۔ کیا بتاؤں کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے میں گیا، چونکہ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے اپنی آل میں شامل فرمایا، حالانکہ یہ فارس سے آئے تھے، لیکن آپ نے خود شامل کیا ان کو اپنی اہل بیت اطہار میں، ہیں باہر سے، لیکن یہ سرکار کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں فرما دیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور کوئی روک ٹوک سکتا ہی کیسے ہے کہ آپ چونکہ مختار کل ہیں تو کس کی جرت ہے کہ روکے؟ سلمان فارس سے آئے اور حضور نے اپنی آل میں شامل فرما لیا، اپنے اہل بیت اطہار میں شامل کیا، اپنے گھر والوں میں شامل کیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو سیدہ کائنات حسن پاک حسین پاک آرام فرما رہے ہیں، آپ جھولا بھی ہلا رہی ہیں، جھولا اور پنکھا بھی ہلا رہی ہیں۔ ادھر عالم یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار آرام کر رہے ہیں، ادھر عالم یہ ہے کہ پنکھا ہلایا جا رہا ہے۔ ہلانے والی کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ جن پر پنکھا ہلایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ویسے تو موجود ہے روایت میں کہ بعض اوقات جھولا جھلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، کیوں کہ فرشتے آتے تھے اور جھولا جھلاتے تھے، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن آج عالم یہ تھا کہ سیدہ کائنات خود جھولا جھلا رہی ہیں اور پنکھا بھی ہلا رہی ہیں۔ لیکن اس عالم میں بھی کہتی ہیں، جب میں نے نوٹ کیا تو سیدہ کائنات ہیں، توجہ آپ کی اولاد کی طرف ہے، لیکن زبان پہ اس عالم میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آبروئے حیا عفت کبریا، آبروئے حیا عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ فاطمہ۔ آج میں نے 3 بیان کرنے ہیں جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ میں تو اپنا نہ روزہ دیکھ رہا ہوں اور نہ ایک دن میں 3-4 بیان دیکھ رہا ہوں۔ بھائی وہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بڑا جناب ذکر کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کا اور سرکار کا، اتنا زور لگاتے ہو اللہ کے بندے اٹیک آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا، دل کا مسئلہ تھا۔ تو ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کیا کہا، ہم تو نسبت والے ہیں نا، ہماری اعمال تو بس کرنے ہیں، حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میری جان چلی جائے گی۔ کہا اگر سرکار کا نام لیتے لیتے اور حضور کی آل کا نام لیتے لیتے اگر جان چلی جائے تو اور چاہیے کیا؟ جی اور چاہیے کیا؟ اگر علی علی کرتے کرتے اور فاطمہ فاطمہ کرتے کرتے اور محمد محمد کرتے کرتے اور 4 یاروں کا نام لیتے لیتے موت آ جائے، اور چاہیے کیا؟ ہمیں بخشے کا سامان مل جائے۔ آپ شاید اسی احتیاط کر رہے ہیں کہ میں روزے تو ہم نہیں بولتے، آپ ذرا محبت سے کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ آبروئے حیا عفت کبریا، آبروئے حیا عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ فاطمہ، آبروئے حیا عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ فاطمہ، جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، توجہ، جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، ایسی خیر النساء
سیدہ فاطمہ جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، مل کے پڑھنے ذرا، جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ، ایسی خیر النساء فاطمہ زہرا جن کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ۔ اور یہ تو وقت چونکہ ہمارے ہو گئے، یہ تو شعر ہے جس کا خطبہ پڑھے مریم و آسیہ۔ میں کہوں گا روایات مسلم کی اٹھا لیں، بخاری کو اٹھا لیں، جس کا خطبہ پڑھے محمد مصطفیٰ۔ جی مریم و آسیہ اس لیے کہا کہ چونکہ ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے، یقین جانیے، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں سیدہ کائنات کی سیرت پڑھا دینا، اور کسی ہمیں رول ماڈل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ہی کافی ہے، سرکار کی شہزادی۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ